بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریضہ حج کی اہمیت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ ترجمہ ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً حج نہ کرنے والوں کو اس عمل کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس آیت کی شرح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، جس کو نہ کسی سری حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی بن کر۔ اور اسی کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جب کہا، جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفۃ الرسول کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجیے اور نہ چاہے تو ٹال دیجیے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک آنے جانے کا خرچ رکھتا ہو اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں ایک مرتبہ لازماً ادا کرنا چاہیے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ اس کے اوپر بال بچوں کی اور اپنے کاروبار کی یا ملازمت وغیرہ کی کیسی ہی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے بنا کر سال پر سال یوں ہی گزارے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے، دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہے تو اٹھا کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہرحال ان کے دل میں نہیں ہے۔ حج کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی عام منادی کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی تھی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ یہاں آ کر دیکھیں کہ اس حج میں ان کے لیے کیسے کیسے فائدے ہیں، یعنی یہ سفر کر کے اور اس جگہ جمع ہو کر وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ انہی کے لیے نفع ہے، اور اس میں جو فائدے پوشیدہ ہیں اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام خود کر کے دیکھ لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک انہوں نے حج نہ کیا تھا انہیں اس معاملے میں تردد تھا کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کون سی عبادت ہے، مگر جب انہوں نے خود حج کر کے ان بے حد و حساب فائدوں کو دیکھا جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں تو بے تعمل پکار اٹھے، یقیناً حج سب سے افضل ہے۔ حج کے فائدے کیا ہیں؟ سفر حج کی نوعیت۔ دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں، ایک سفر وہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنی غرض اور اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑتا ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہوتا ہے تو اپنی خاطر، مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں۔ مگر یہ سفر جس کا نام حج ہے، اس کا معاملہ اور سب سفروں سے مختلف ہے۔
یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو، اس کے فرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو۔ بس جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور محبت خدا بھی ہے اور فرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔ نیکی اور تقوی کی رغبت۔ پھر جب وہ ایسے پاک ارادے سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اور جس کو ادھر کی لو لگ گئی ہو، اور پھر نیک ہی نیک خیال اس کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لوگوں سے اپنا کہا سنا بخشواتا ہے، کسی کا حق اس پر آتا ہو تو اسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ اللہ کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ لادے ہوئے نہ جائے۔ برائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سفر کے لیے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا جتنا وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے اور جس کی جتنی خدمت یا مدد ہو سکے کر لے۔ بد کلامی اور بےہودگی، بے حیائی، بددیانتی اور جھگڑا فساد کرنے سے خود اس کی اپنی طبیعت اندر سے رکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، ہر میں الہی کا مسافر ہو اور پھر برے کام کرتا ہوا جائے، ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو۔ اس کا یہ سفر پورے کا پورا عبادت ہے۔ اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فسق کا کیا کام؟ بس دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے، ریفریشر کورس ہے، جس سے لازماً ہر اس شخص کو گزرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔ احرام اور اس کے شرائط۔ سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حد ایسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو کہ مکہ جانا چاہتا ہو احرام باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہمت، ایک چادر اور جوتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، مگر اب جو تمہیں اللہ کے دربار میں جانا ہے تو فقیر بن کر چلو۔ ظاہر میں بھی فقیر بنو، دل کے بھی فقیر بننے کی کوشش کرو۔ رنگین کپڑے اور آرائش کے لباس اتار دو، سادہ اور درویشانہ طرز کا لباس پہن لو، موزے نہ پہنو، سر کھلا رکھو، خوشبو نہ لگاؤ، بال نہ بناؤ، ہر قسم کی زینت سے پرہیز کرو، عورت اور مرد کا تعلق بند کر دو، بلکہ ایسی حرکات و سکنات اور ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرو جو اس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی ہوں۔ شکار نہ کرو، بلکہ شکاری کو شکار کا نشانہ دینے یا اس کا پتہ بتانے سے بھی اجتناب کرو۔ ظاہر میں جب یہ رنگ اختیار کرو گے تو باطن پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اندر سے تمہارا دل بھی فقیر بنے گا، کبر اور غرور نکلے گا، مسکینی اور امن پسندی پیدا ہوگی، دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسنے سے جو کچھ علائشیں روح کو لگ گئی تھیں وہ صاف ہوں گی، اور خدا پرستی کی کیفیت بندے پر طاری ہوگی اور اندر بھی۔ احرام باندھنے کے ساتھ جو کلمات حاجی کی زبان سے نکلتے ہیں، جن کو وہ ہر نماز کے بعد اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر پستی کی طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر روز صبح نیند سے بیدار ہو کر بلند آواز سے پکارتا ہے، وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک، حاضر ہوں میرے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہی ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ دراصل حج کی اس ندائے عام کا جواب ہے جو 4,500 برس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی۔ 45 صدیاں گزر چکی ہیں جب پہل اللہ کے اس منادی نے پکارا تھا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل ہو آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ۔ جواب میں آج تک حرم پاک کا ہر مسافر بلند آواز سے کہہ رہا ہے، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیرے لیے ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح لبیک کی ہر صدا کے ساتھ حاجی کا تعلق سچی اور خالص خدا پرستی کی اس تحریک سے جڑ جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ 4,500 برس کا فاصلہ بیچ سے ہٹ جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا ادھر اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، ادھر سے یہ جواب دیتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، جون جون آگے بڑھتا ہے، شوق کی کیفیت اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے، ہر چڑھاؤ اور ہر اتار پر اس کے کانوں میں اللہ کی منادی کی آواز گونجتی ہے اور یہ اس پر لبیک کہتا ہوا آگے چلتا ہے۔ ہر قافلہ اسے وہیں کا پیامی معلوم ہوتا ہے اور ایک عاشق کی طرح یہ اس کا پیغام سن کر پکارتا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر۔ ہر نئی صبح اس کے لیے گویا پیغام دوست لاتی ہے اور نور کے تڑکے میں آنکھیں کھولتے ہی لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے لگتا ہے۔ غرض یہ بار بار کی صدا احرام کے اس فقیرانہ لباس سفر کی حالت اور منزل بمنزل کعبہ کے قریب تر ہو جانے کی اس کیفیت کے ساتھ مل کر کچھ ایسا سما باندھ دیتی ہے کہ حاجی عشق الہی میں از خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بس ایک یاد دوست کے سوا آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ طواف زیارت، اس شان سے حاجی مکہ پہنچتا ہے، جاتے ہی سیدھا اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، پھر اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے دین اور مذہب کے اس مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے۔ ہر چکر آستانہ بوسی سے شروع ہوتا ہے اور آستانہ بوسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں سلامی کی پڑھتا ہے، پھر وہیں سے نکل کر کوہ صفا چڑھتا ہے اور وہاں جب کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے ہے، خواہ کافروں کو کیسا ہی ناگوار ہو۔ صحیح صفا اور مروہ، پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یوں ہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یوں ہی اس کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہے گا۔ اس سعی کے دوران کبھی اس کی زبان سے نکلتا ہے، خدایا مجھ سے کام لے اس طریقے پر جو تیرے نبی کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اس راستے پر جو تیرے نبی کا راستہ ہے، اور زندگی میں مجھے بچا ان فطروں سے جو رائے راست سے بھٹکانے والے ہیں۔ اور کبھی کہتا ہے، پروردگار معاف کر، رحم کر، میرے جن قصوروں کو تو جانتا ہے ان سے درگزر کر، تیری طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور تیرا کرم بھی سب سے بڑھ کر۔ وقوف منا، عرفات اور مزدلفہ، اس کے بعد وہ گویا اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اب 5-6 روز اس کو کیمپ کسی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن منا میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں کیمپ ہے، خطبے میں کمانڈر کی ہدایات سنی جا رہی ہیں، رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے۔
رمی جمار دن نکلتا ہے تو مینا کی طرف کوچ ہوتا ہے اور وہاں اس ستون پر کنکریوں سے چاند ماری کی جاتی ہے جہاں تک صحاب فیل کی فوجیں کعبہ کو ڈھانے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ ہر کنکری مارنے کے بعد اللہ کا سپاہی کہتا ہے اللہ اکبر رغمر للشیطان و حزبہ۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب ہے کہ خدایا جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرا بول نیچا کرنے کے لیے اٹھے تھے، میں ان کے مقابلے میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے لڑوں گا۔ پھر اس جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ خدا میں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ قربانی کے بعد احرام کھل جاتا ہے، جو کچھ احرام کیا گیا تھا وہ اب پھر حلال ہو جاتا ہے اور معمول کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ نہا دھو کر معمول کا لباس پہن کر حاجی پھر کعبے کا رخ کرتا ہے، جیسے سپاہی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف رخ کر کے واپس آ رہا ہو۔ طواف اور سعی کے بعد حاجی پھر مینا جاتا ہے، رات وہاں قیام کرتا ہے۔ دوسرے دن پتھر کے ان 3 ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاند ماری کرتا ہے، جن کو جمرات کہتے ہیں، جو دراصل اس ہاتھی والی فوج کی پسپائی اور تباہی کی یادگار ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال عین حج کے موقع پر اللہ کے گھر کو ڈھانے آئی تھی اور جسے اللہ کے حکم سے آسمانی چڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ تیسرے دن پھر ان ستونوں پر سنگباری کرنے کے بعد حاجی مکہ پلٹتا ہے، 7 دفعہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد حج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حج کی برکات اور اثرات۔ اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک 1-2 ماہ کی مدت میں کتنے زبردست اثرات آدمی کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام و آسائش کی قربانی ہے، بہت سے دنیوی تعلقات کی قربانی ہے، بہت سی نفسیاتی خواہشات اور لذتوں کی قربانی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے، کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں۔ پھر اس سفر میں پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مسلسل اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف شوق اور عشق کی جو کیفیت آدمی پر گزرتی ہے، وہ اپنا ایک مستقل نقش دل پر چھوڑ جاتی ہے جس کا اثر برسوں قائم رہتا ہے۔ پھر حرم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان ان لوگوں کے آثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، دنیا بھر سے لڑے، مصیبتیں اٹھائیں، جلا وطن ہوئے، ظلم پر ظلم سہے، مگر بالآخر اللہ کا کلمہ چھوڑ کر ہر باطل اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا اور ہر اس باطل قوت کو نیچا کر کے دم لیا جو انسان سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرانا چاہتی تھی۔ ان آیات بینات اور ان آثار متبرکہ کو دیکھ کر ایک خدا پرست آدمی عزم اور ہمت اور جہاد فی سبیل اللہ کو جو درس لے سکتا ہے، شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طواف کعبہ سے اس مرکز دین کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اور مناسک حج میں دوڑ دھوپ کوچ اور قیام سے مجاہدانہ زندگی پر جو مشق کرائی جاتی ہے، اسے اگر آپ نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ساری چیزیں کسی بڑے کام کی ٹریننگ کے لیے ہیں جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر اس مسلمان پر جو کعبہ تک جانے آنے کی قدرت رکھتا ہو حج لازم کر دیا گیا ہے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو ہر زمانے میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایسے موجود ہوں جو اس پوری ٹریننگ سے گزر چکے ہوں۔ حج ایک اجتماعی عبادت، لیکن حج کے فائدوں کا پورا اندازہ کرنے سے آپ قاصر رہیں گے جب تک آپ کے پیش نظر یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان اکیلا حج نہیں کرتا، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی زمانہ رکھا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر اس وقت میں حج کرتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس سے آپ کے سامنے اتنی بات آتی ہے کہ فردن فردن ایک ایک حاجی پر اس عبادت کا کیا اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج کا جو ایک ہی وقت مقرر کیا گیا، اس نے ان فائدوں کو لاکھوں درجے بڑھا دیا۔ اسلام کا کمال یہی ہے، بیک کرشمہ 2 کار نہیں بلکہ ہزاروں کام نکال لے جاتا ہے۔
نماز علیحدہ پڑھنے ہی میں کچھ فائدے کم نہ تھے، مگر اس کے ساتھ اجتماعیت کی شرط لگا کر اور امامت کا قاعدہ مقرر کر کے اور جمعہ اور عیدین کی بڑی جماعتیں بنا کر اس کے فائدے کو بے حد و حساب بڑھا دیا گیا۔ روزہ فرداً رکھنا بھی اصلاح اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، مگر سب مسلمانوں کے لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ مقرر کر کے اس کے فائدے اتنے بڑھا دیے گئے کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ زکوٰۃ الگ الگ دینے میں بھی بہت خوبیاں تھیں، مگر اس کے الگ الگ ادا کرنے میں وہ فائدے نہیں تھے جو اس کا اجتماعی نظام بنا کر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمان اور ان کا حج، یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اکیلا اگر وہ حج کرے گا تب بھی اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، مگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں مل کر حج کرنے کا قاعدہ مقرر کر کے اس کے فائدوں کی کوئی حد باقی نہیں رہنے دی گئی۔ حج کے فائدے بے شمار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب کا نام ہے خطبات از سید ابو العلا مودودی۔